السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ڈاکٹر راشد اوان۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویٹس وی این میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ ذمہ دار بھائی اور شوقین آزاد سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ آج ہم نے گئے یہ چیک کی ہے تو یہ تقریباً پچھلے 7-8 دن سے بیمار ہیں۔ پہلے اس بھائی نے کسی اور ڈاکٹر جو ہمارے بھائی ہیں اس کو لے کر آئے ہیں، اس نے 2-3 دن علاج کیا لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ آج ہم آئے اور ہم نے اس کو چیک اپ وغیرہ کیا ہے اس کا، تو اس کو تقریباً 104 پہ بخار ہے اور کھانا پینا بند ہے، اور معدہ اس کا تقریباً انفیکشن ہے، یعنی قبض بھی ہے اس کو ساتھ، اور اس کے علاوہ ناک سے پانی آ رہا ہے اور یہ تھوڑی کمزور ہو چکی ہے۔ اس کی آنکھوں کا وغیرہ کا معائنہ کیا تو آنکھیں اس کی کافی، اس سے پتہ چلا ہے کہ کافی یہ کمزور ہے۔ تو اب اس کو انجیکشن وغیرہ لگائے، اس کے گلے کے نیچے تھوڑی سی سویلنگ بھی ہے، سخت سی کچھ ٹیومر نما بنی ہوئی ہے۔ تو اب اس کو تقریباً ہم انجیکشن لگائیں گے جس میں اینٹی بائیوٹکس اور اینٹی پیریٹک، اینٹی انفلیمیٹری، اینٹی الرجک، اس کے علاوہ اس کو ملٹی وائٹامن وغیرہ بھی دیں گے، اور ساتھ میں اس کو ایپیٹائزر جو انجیکشن کے طور پہ ہم اس کو لگائیں گے انجیکٹیبل، اور ساتھ اس کو پلانے کے لیے ہم گیسٹوبل ٹانک دیں گے، جس سے اس کا معدہ جو ہے نا وہ چلے گا اور کھانا پینا جو ہے نا وہ شروع کر دے گی انشاءاللہ۔ تو اس کی ہسٹری خوراک ہم نے مالک سے پوچھا ہے تو یہ صرف بھوسا اور اس کے علاوہ کھل اور اس کے علاوہ خشک جو چارہ ہے وہ دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو سردی سے جو ہے نا انہوں نے خاطر خواہ اس کا بندوبست نہیں کیا۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی معنی رکھتی ہیں، ایک تو جانوروں کی خوراک میں سبز چارے کا ہونا انتہائی ضروری ہے، سبز چارہ اگر نہیں ہے تو اس کا متبادل سائلج یا ہے، لیکن بالکل ہی خشک چارہ جب مثلاً مکئی خشک ہو چکی ہے یا جوار خشک ہے، وہ خشک چارے کو اگر آپ کھل میں اور بھوسے میں مکس کر کے دیں گے تو وہ ڈرائی میٹر کی جو پرسنٹیج ہے، ریشو ہے، بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس سے جانور کا جو نظام ہاضمہ ہے اس پہ بڑے برے اثرات پڑتے ہیں، جس سے اس کی ٹمپنی وغیرہ اور قبض وغیرہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ یہ باتیں سمجھ چکے ہوں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔